السلام علیکم ناظرین و سامعین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو عرب 5 نیوز چینل پر۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کی جانب، لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تمام ویزا بیٹس اور تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں۔ آج 15 شوال 1442 ہجری 27 مئی 2021 ہے اور سعودی عرب میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 1320 ہے۔ صحتیاب ہونے والے 873 اور اموات 17 ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 404، منطقہ الریاض میں 343، شرقیہ میں 164، مدینہ منورہ میں 120، جازان میں 60، قصیم میں 52، عسیر میں 50، تبوک میں 35، حائل میں 32، نجران میں 32، باہا میں 15، حدود الشمالیہ میں 8 اور منطقہ الجوف میں 5۔ ٹوٹل مریض اب تک 4,44,780 ہو چکے ہیں، 4,27,462 صحتیاب، جبکہ 7,295 اموات۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,023، جبکہ حالت نازک میں 1,348۔ اب بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ دنیا میں کورونا قواعد میں تبدیلیاں سعودیوں کے لیے باعث تشویش۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کووڈ-19 کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات میں مسلسل تبدیلیوں کا عمل دیگر مسافروں سمیت ویکسینیشن لگوانے کے لیے سعودیوں کے لیے بھی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کورونا ویکسین لگوانے والوں کو 17 مئی سے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا باضابطہ اعلان ایسے بہت سے سعودیوں کے لیے راحت کا باعث بنا جو کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے کہیں آنے جانے سے جبراً قاصر تھے۔ دنیا بھر کے کئی ممالک میں باہر سے آنے والے مسافروں کو قرنطینہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے اضافی اخراجات بھی مسافر کے لیے تشویش کا باعث بنتے ہیں۔ بعض سعودی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ وہ رواں موسم گرما میں گھر پر رہنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ واضح رہے کہ سعودی حکام نے کووڈ ویکسین لگوانے اور کورونا سے صحتیاب ہونے والے سعودیوں کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ جن شہریوں کو مکمل ویکسین دی جا چکی ہے یا جنہیں بیرون ملک روانگی سے کم از کم 14 دن قبل پہلی خوراک لگائی جا چکی ہے، انہیں سفر کرنے کی اجازت ہے۔ بحرین کے راستے آنے والے غیر ملکیوں کے لیے کیا ضوابط ہیں؟ بحرین کے راستے آنے والے غیر ملکیوں کے لیے کیا ضوابط ہیں؟ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والا کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی جنہیں ویکسین لگوا رکھی ہے وہ بحرین کے ذریعے سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایسے غیر ملکیوں کا توکلنا ایپ پر اسٹیٹس میں واضح ہے کہ انہوں نے دونوں خوراکیں لے لی ہوں، پہلی خوراک لی ہو یا کورونا لاحق ہونے کے بعد یا پہلے ویکسین لے لی ہو۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خوراک لینے والے غیر ملکیوں کو توکلنا ایپ کے علاوہ PCR بھی دکھانا ہوگا۔ ضروری ہے کہ PCR سفر سے 72 گھنٹے پہلے کا نہ ہو۔ اس کے بغیر غیر ملکیوں کو پل کے ذریعے سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے باہر قیام کے دوران ویکسین لگوانے والوں کو چاہیے کہ وہ سعودی وزارت صحت سے رجوع کر کے اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ سعودی شہریوں کے ساتھ ان کے غیر ملکی ملازمین کے لیے بھی PCR ضروری ہے، جبکہ انہیں 7 دن کے لیے خود آئسولیٹ کرنا ہوگا۔ جنہوں نے ویکسین لے رکھی ہے انہیں سفر کے لیے صرف PCR کی ضرورت ہے، انہیں گھر میں خود آئسولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سعودی عرب جانے کے لیے ایسٹرازینیکا کہاں سے لگوائیں؟ سعودی عرب اور دیگر بیرون ممالک کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں مسافروں کو جو ویکسین لگوانے کا کہا گیا ہے اس میں سے پاکستان میں اس وقت ایسٹرازینیکا دستیاب ہے، لیکن یہ تمام افراد کو نہیں لگ رہی۔ کراچی میں قائم ملک کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر میں کون کون سی ویکسین لگائی جا رہی ہے، ایسٹرازینیکا کن مخصوص لوگوں کو لگائی جا رہی ہے، اور اگر آپ سعودی عرب سفر کے خواہاں ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟